السلام علیکم دوستو، آج ہم علامہ اقبال کی شخصیت کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے قسط نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہیں۔ زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا، یہ قوم بہت بد نصیب ہوگی اگر اقبال کو نہ جان سکی۔ اقبال محض ایک شاعر نہ تھے، اگر حقیقت پوچھے تو اقبال مجدد وقت تھے۔ علامہ اقبال ایک غیر معمولی وجود ہیں۔ وہ صرف مفکر پاکستان ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے حکیم، دانشور اور ایک ایسی صاحب بصیرت ہستی ہیں کہ جن کا دور آج بھی ہے اور آنے والی کئی صدیوں تک بھی رہے گا۔ ایران کے ملک الشعراء بہار نے علامہ کے بارے میں فرمایا کہ ہمارا دور اقبال کا دور کہلائے گا۔ تاریخ اس دور کو اقبال کے نام سے یاد کرے گی۔ پروفیسر آرنلڈ، جو کہ علامہ اقبال کے استاد تھے اور جن کو اقبال آخری وقت تک انتہائی ادب اور احترام سے یاد کیا کرتے تھے، اقبال کے بارے میں کہتے ہیں: اقبال is a man of his age. He is a man ahead of his age and he is a man at war with his age. اقبال اپنے عہد کے انسان ہیں، اپنے عہد سے آگے کے انسان ہیں اور عصر حاضر کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ اقبال بیک وقت ایک مفکر، فلسفی، نظریاتی رہنما، صاحب بصیرت، درویش، سیاسی دانشور اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک اللہ کے ولی تھے۔ جہاں وہ جغرافیائی سیاست کے ماہر تجزیہ کار تھے، وہیں وہ تحریک پاکستان کے نظریہ ساز اور مسلم لیگ کی صدارت کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے تھے۔ یہ تمام کمالات اس ایک شخص میں کچھ اس طرح جمع ہو گئے تھے کہ اس غیر معمولی وجود کی کسی ایک جہت کو سمجھنے کے لیے بھی طویل عرصہ درکار ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے ادوار کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ ہمارے دور میں یہ فرد بلا شبہ اقبال ہیں۔ 1400 سال کی مسلم تاریخ کو اگر آپ مختلف ادوار میں تقسیم کرتے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں واقعات کی ایک غیر معمولی ترتیب پائی جاتی ہے۔ علامہ اقبال جس عہد میں پیدا ہوئے، اس دور میں پورے عالم اسلام میں مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہو چکی تھی۔ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی مسلم تہذیب سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہوا اور پورا ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے قریب تھی اور جنگ عظیم اول کے بعد امت مسلمہ کا کوئی ایک ملک ایسا نہیں رہ گیا تھا کہ جسے مغربی طاقتوں نے اپنی نو آبادی نہ بنا لیا ہو۔ پوری مسلمان دنیا مغربی استعمار کے قبضے میں جا چکی تھی، سوائے مکہ، مدینہ اور افغانستان کے کچھ علاقوں کے، اور وہاں بھی استعماری طاقتیں شورش اور فساد برپا کرنے میں مصروف تھیں۔ پوری امت مسلمہ پر مایوسی کی وہ کیفیت طاری تھی کہ جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ 300 سال سے امت مسلمہ کا انحطاط جاری تھا۔ ایک طرف خلافت عثمانیہ زوال پذیر تھی۔ 19ویں صدی میں اسے یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ خلافت اب آہستہ آہستہ ٹوٹتی ہوئی اپنی موت کی طرف جا رہی تھی۔ بالآخر 20ویں صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ اس سے چند دہائیاں قبل مغلوں کی حکومت کا بھی تختہ الٹا جا چکا تھا۔ ایسے تاریک دور میں اقبال کا آنا اور ایک ایسی روحانی انقلابی سوچ دینا کہ جو اپنے وقت سے صدیوں آگے ہو، مسلمان بلکہ ساری انسانیت کے لیے تاریخ اور تقدیر کا بہت بڑا تحفہ تھا۔ اگر ہم فکر اقبال کا ادراک نہ کر سکے تو یہ اس قوم کی بہت بڑی بد نصیبی ہوگی۔ ہماری تمام جغرافیائی، سیاست، تاریخ، تہذیب اور نظریہ پاکستان کی بنیاد فکر اقبال پر ہے۔ صرف ہندوستان پر ہی نہیں بلکہ علامہ اقبال کا جو اثر امت مسلمہ خصوصاً فارسی اور اردو بولنے والی دنیا پر ہے، وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ ناقابل یقین لگتا ہے۔